بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام اور ایک شیطان جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ خوف زدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت ہی بڑا ہولناک شیطان نما جن مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینے کی طرف کیوں آ رہا تھا، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جنگی کارنامے آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے سوال و جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور حضرت علی علیہ السلام کے وسیع علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن کیا ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا؟ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا، جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف آ گئے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ان دست ادب جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو، اور وہ جاتے جاتے بھی میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ یہ سب سے بے بس ہو گئے اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، میں ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔ کسی سے بھی میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔
پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ کون ہے اور کب آئیں گے؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر اصحاب نے بھی بہت کوشش کی۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط کہ ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ صحابی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا۔ وہ رو کر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، مجھے اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے۔ خون اور پیپ جو اس کے کانوں سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت، اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کا آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔